نحمد الله العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ محترم و مکرم جناب علماء کرام اور طالب علم بھائیوں، میں آج خاص طور سے اپنے طالب علم بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ طالب علم کون تھا اور کون ہے، طالب علم کس کو کہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو ہماری حاضری ہے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، آئندہ نسلوں کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مسجد کی چار دیواری میں بغیر پریس کے سلوٹوں والے کپڑے پہننے ہوئے اور سر پر ٹوپی اوڑے ہوئے اور چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے اور سلوار ٹخنے سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں کوئی دوسری مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جس سے ترقی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ قدامت پرست ہے، رجاعت پسند ہے، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ انٹرنیٹ نہیں جانتے۔ کیسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے۔ ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو بغیر برقع کے باہر آنے نہیں دیتے۔ اذان دینا، امامت کرنا ان کا کام ہے، اس کے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی۔ یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی بات میں جذبات کو ابھر جاتے، بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ طالب علم کی وہ شکل صورت ہے جو آج انگریز نے اپنے چیلنج چپاٹوں کو بتایا تھا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل صورت ہے جو آج مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دو تو وہی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے پہلے دنیا کی سمجھ آنے دو، دکان اور کاروبار کا علم آنے دو، تھوڑی بہت انگریزی اس سے سیکھنے دو۔ میں اس سے مدرسے میں بھیج کر عضو معطل بنانا نہیں چاہتا، بیکار بنانا نہیں چاہتا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل ہے جو آج انگریز نے بتائی، یہودیوں نے بتائی، امریکہ نے بتائی، جس کا ہماری مسلمانوں نے بھی اعتبار کر لیا۔ اس لیے آج اسکول والے اور کالج والے، یونیورسٹی والے طلباء سے چڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی شکل صورت دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ آؤ، اگر تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے تو تمہیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا، مکے کی سنگلاخ وادی کی طرح جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب وہاں ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا تو اس وقت دار بنی ارقام میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا۔ اس مدرسے کا طالب علم کون تھا؟ اس مدرسے کا طالب علم صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان بن عفان تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ اس مدرسے میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے۔ اس مدرسے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے۔ اس مدرسے
مدرسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سبق لیا، اس مدرسے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ مدرسے کو بند کر دو، ان لوگوں کو نکال دیا جائے، مدرسے کو بند کر دیا جائے، مدرسے پر پابندی لگا دی جائے۔ ابو جہل نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مدرسے بند کر دو، تم غالب آ جاؤ گے۔ قرآن نہ سنو اور نہ سننے دو، قرآن نہ پڑھو اور نہ پڑھنے دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر دیوانے چل پڑے مدینہ کی طرف، مدرسے سینے میں لے ہوئے۔ وہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدرسے کھلے بیٹھے تھے، وہاں جا کر دوسرا مدرسہ قائم ہو گیا۔ آج کی تاریخ میں ان کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پڑھانے والا کون تھا؟ وہاں پڑھانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جبرائیل نئے نئے سبق لایا بھی کرتے تھے، سبق پوچھا بھی کرتے تھے، شاگردوں کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا کرتے تھے، استاد سے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا کرتے تھے۔ یہ مدرسہ قائم ہوا، دنیا کے سارے لوگ پریشان، یہاں تک کہ مدینہ کے منافق پریشان کہ مکے والوں کی جان چھوٹی تو مدینے والوں پر آ پڑی۔ یہ مدرسہ قائم ہو گیا۔ مدرسے نے بتایا ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا مونگ اور مسور کی ڈال کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ان مدرسے کے طالبہ کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم دین کو غالب کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔